بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے مخبر جو خبر ہم تک لائے ہیں بڑی کمال خبر ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے، ہمارے مخبر بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اب بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آپ اس کو سیاست کے داؤ پیچ کہیں یا یہ کہہ لیں کہ اقتدار کی جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، سیاست کے پہلو میں دل نہیں ہوتا، یہ کوئی دوستیاں دشمنیاں کچھ نہیں ہوتی، یہاں اقتدار کی جنگ ہے۔ تو زرداری صاحب جو کہا کرتے تھے کہ جی ہم اب نواز شریف کے ساتھ تو جنت پہ بھی نہیں جائیں گے، اور اب جناب اس کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کو معاف کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تو جناب اب وہ اس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی فرسٹریشن اسی لیے نظر آ رہی ہے کہ اب تو اخبارات میں ان کے بیانات چھپ گئے ہیں، اپنے ہی بھائی کے خلاف، شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ہی اب بیانات چھپنے لگ گئے ہیں۔ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ زرداری صاحب عین موقع کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے جو خبری ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ اندر کے سارے حالات جانتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 12 سے 14 ماہ اگلے اس میں زرداری صاحب نے جو یہ کہیں کہ آخری چوٹ لگانی ہے تب کا وہ انتظار کریں گے۔ تب تک آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کو وہ کمزور کرتے چلے جائیں گے، جو پہلی بڑی کمزور ہے۔ اگر تب تک وہ چل گئی تو اس کے بعد زرداری صاحب اپنا فائنل وار کریں گے، اور وہ چاہیں گے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے۔ ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی ڈان نیوز کی خبر، اور افتخار شرازی صاحب جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے، انہوں نے عارفہ نور صاحب کے پروگرام میں بات کی تھی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بنوانے کے لیے میٹنگ ہو گئی ہے ہمارے صدر میں، اور زرداری صاحب نے حامی بھی بھر لی ہے کہ جی میں اس کو بناتا ہوں، لیکن ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں۔ ہمارے مخبری کہہ رہے ہیں کہ وہ سیدھا پرائم منسٹر تک جانا چاہتے ہیں، بلاول کو لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی فی الحال ڈپٹی پرائم منسٹر کی بات چل جائے، لیکن اس کے کچھ مہینے کے بعد پھر وہ براہ راست پرائم منسٹرشپ کی طرف جائیں گے۔ اب نواز شریف صاحب کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو دنیا نیوز کے دو بڑے مستند بڑے صحافی حسن رضا ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے دنیا نیوز کے لیے، اور اسی طرح سلمان غنی صاحب انہوں نے بھی خبر دی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں صحافیوں کی، کیونکہ ویسے تو کوئی بات نہیں کر رہے، تو ان سے بھی پوچھا گیا ہوگا جی آپ کوئی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا بات کروں، عوام کے سامنے کیا ہوں، لوگوں سے بھی نہیں ملتے، وہ کہتے ہیں ہماری کارکردگی ہے۔ آپ سوچیے ذرا، نواز شریف صاحب جب خود اپنی حکومت جس میں ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، سارا خاندان ایڈجسٹ ہوا ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی ہماری کارکردگی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر حکومت کیوں لی ہوئی ہے؟ اس پر پھر ہمارے ایک اور مخبر جو ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت انہوں نے لی کیوں ہوئی ہے۔ پھر اس پر تو آپ دیکھیے طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ جی میاں صاحب اگر یہ خبریں چھپ رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کارکردگی ہماری ایسی ہے، مجھے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ بندوبست سب کچھ بندوبست کے تحت ہے، مجھے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا میں وزیر اعظم نہیں ہوں، مجھے نہیں بنایا جائے، سب بندوبست کے تحت ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم تو نوزل ہیں، حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہم نوزل ہیں، نوزل مطلب کہ بس آخر پہ ایسے ہی دکھانے کے لیے میں رکھا ہوا ہے، کام پیچھے سے ہوتے ہیں، ہمیں تو بس ایسے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر حکومت لی کیوں ہے؟ ابھی تک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حکومت جب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ بندوبست کے تحت آ رہی ہے، سارا کچھ ایسے ہو رہا ہے، تو پھر کیوں آئے؟ اور آئے تو پھر بیٹھے کیوں؟ اور اگر بیٹھے ہیں تو پھر شکوہ کیوں؟ یہ میاں نواز شریف صاحب اصل میں واپسی چاہ رہے ہیں۔ واپسی کون سی؟ لندن واپسی نہیں جناب، وہ نہیں، وہ واپسی چاہ رہے ہیں مقبولیت کی، تو وہ مقبول ہونا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جان بوجھ کے نا مزاحمتی ایک بیانیے کی واپسی چاہ رہے ہیں، وہ ووٹ کو عزت دو کی واپسی چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو تھا نا کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہمیشہ سے کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا جناب وہ ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے، شہباز شریف صاحب جناب وہ پاؤں پکڑنے کے معاملات میں ہوتے تھے، اور سارا کچھ تو اقتدار بھی لینا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی رکھنا ہے، تو وہی طریقہ اب انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ نواز شریف نے حکومت بھی لی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جناب اگر آپ کہیں کہ بیٹی کی خاطر جی خاموش ہو، کیونکہ وزارت اعلیٰ ان کو اتنی میجورٹی کے ساتھ دلوا دی گئی ہے، بنتی بھی نہیں تھی، نواز شریف کو بھی اس بات کا پتہ ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو اب اسی وجہ سے اب انہوں نے اس طرح کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں اس حکومت کی کارکردگی نہیں ہے، اسی لیے رانا ثناء اللہ بیانات دے رہے ہیں جی یہ الیکشن آگے پیچھے ہوئے ہیں، جوید لطیف کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ جناب محسن نقوی اور فیصل واڈا، معاذ الحق کاکڑ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، وزیر خزانہ کو اورنگزیب کو نشانہ بنا رہے ہیں، جی ایک خاندان کے ایک کزن ہیں، یہ سب باتیں اس لیے ہو رہی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو لگتا یہ ہے کہ جناب یہ حکومت میں آ کر ہمیں بڑی بدنامی ہے، تو میں ذرا عوامی طور پر چلا جاؤں۔ لیکن اگر کوئی عوامی لیڈر بننا چاہتا ہے تو یہ نہیں کرتا کہ مری میں جائے اپنی بیٹی کے ساتھ اور وہاں بیٹھ کر ساری کابینہ کے اجلاس یا جناب حکومتی اجلاس یا ساری پولیس کو وہاں پر بلایا ہو، جو کہ ہوا ہے، اور وہاں سے خبر کیا آئی ہے جی کورٹ مارشل کیا جائے گا۔
جو پولیس افسران ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوگا، بڑی تیزی سے ہوگا، بڑا خطرناک کورٹ مارشل ہوگا، اور اس کے لیے جناب ساری پولیس کو افسران کو آئی جی سمیت اور چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی اور جناب ہوم سیکرٹری فلاں فلاں کو جناب مری بلایا گیا ہے کہ جناب پولیس والوں کا کورٹ مارشل کرنا ہے۔ اب سانحہ بھاول نگر کے بعد وہ کم تھا کہ اب جناب کورٹ مارشل کی بھی خبر آنی ہے، تو اس کے معاملے پر بھی آگے بڑھا جا رہا ہے، لیکن کس طرح سے وہ آپ دیکھیے۔ تو حکومت کے مزے لینے ہیں، بیٹی جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کہیں گے جی کڑوا گھونٹ پی لیا، کارکردگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نے شہباز کو کہا ہے جی دیکھیں بجلی گیس اور اس کی قیمتیں جب زیادہ ہوں گی تو کیا بنے گا، مہنگائی کنٹرول کریں، یہ کریں وہ کریں، تو اب ایسے عوامی بننا ہے، یعنی اقتدار لینا ہے، مزے بھی لینے اور عوامی بننا ہے۔ تو یہ اب چونن بک نہیں رہا میاں صاحب کا، تو وہ اب سمجھتے تھے کہ اچھا ہم واپسی جاتے ہیں کیونکہ اب ضمنی الیکشن بھی ہیں، تو ان میں اب کیا ہوگا، کتنا زور فارم 47 پر لگے گا کہ ہر دفعہ 47 پر آئیں، تو اس لیے جناب تھوڑا سا یہ کام بھی کریں۔ اوپر سے زرداری صاحب آ چکے ہیں، انہوں نے انتظار کرنا ہے کہ اگلے سال جو تعیناتیاں ہیں اس ٹائم کا، جب پھر نون لیگ کو ضرورت پڑے گی 2/3 اکثریت کے لیے ان کی، اگر انہوں نے کچھ معاملات کو چلانا ہے تو وہاں زرداری صاحب کہیں گے کہ بھائی جی اب آپ دیکھیے، اب ہم نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، آپ کی حکومت ہم نے چلنے دی، ورنہ آپ نے اتنی تباہی بربادی کی ہے، معیشت تباہ ہے، برباد ہے، ہم تو آپ دیکھیں سپورٹ میں تھے، مسلسل آپ کی سپورٹ میں تھے، ورنہ ہم حکومت گر جاتی۔ تو اب آپ میرے بیٹے کو ایڈجسٹ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی، آپ یاد ہے کہ خبر یہ چلی تھی 2.5 سال کی باریاں لگا لیتے ہیں، 2.5 سال آپ کا وزیر اعظم، 2.5 سال ہمارا وزیر اعظم، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرنا پڑنا تھا کہ جناب 2.5 سال ہم کابینہ میں ہیں، ساتھ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو حکومت تو پھر ساتھ تھی، تو گند سارا ہمارے اوپر آئے گا، جو مشکل فیصلے اور ساری بربادی ہوگی۔ تو لہٰذا زرداری صاحب بالکل سیف کھیل رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کی مقبولیت چاہتے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں نا وہ ذوالفقار علی بھٹو والا معاملہ کہ پہلے وزیر خارجہ بنے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم، تو اسی طرح بلاول وزیر خارجہ بن چکے، اب وزیر خارجہ نہیں، اب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ان کی اصل میں منزل نہیں ہے، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس چیز کا انتظار کریں کہ جب وہ مضبوط جگہ پر کھڑے ہوں کہ حکومت ہلی پڑی ہے، بالکل بربادی ہے، دیکھیں اب آپ کا بچاؤ ہے، ورنہ عمران خان آ جائے گا، ورنہ پھر آپ کی جیلیں ہوں گی، لہٰذا ہمیں آنے دیں، ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم تو جناب تحریک انصاف کو بھی ساتھ ملا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ طاقتوروں کو بھی کہیں گے زرداری صاحب جی ان کو بھی میں دیکھ لوں گا، تو مجھے آپ آنے دیں۔ تو اب زرداری صاحب اس گیم پر چل رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب اس گیم پر چل رہے ہیں کہ جناب میں دوبارہ مقبول ہونا چاہتا ہوں، کچھ اپنی ساکھ ہو جائے، ورنہ پنجاب بھی ہاتھ سے گیا، باقی ملک میں تو ہم تھے ہی نہیں۔ زرداری صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب ووٹ بینک تو ان کا بڑھ نہیں سکتا، وہ صرف سندھ تک محدود ہیں، اس لیے آپ دیکھیں عاصم حسین صاحب کو اب انہوں نے گورنر سندھ کے پاس بھیج دیا، اور جناب اہم پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جناب سارے مل کر ساتھ چلیں۔ تو زرداری صاحب آگے سب کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب سندھ سے بعد ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، اب وہ اہم حلقوں اور فارم 47 جو ان کو دلوایا گیا ہے نون لیگ کو، اس کے ذریعے حکومت میں آ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس طرف گیم کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے بلوچستان میں اپنا وزیر اعلیٰ لگایا، جس طرح وہ ساری گیم کر رہے ہیں وہ اس طرف چل رہے ہیں۔ نواز شریف کو یہ ہے کہ جناب پنجاب بھی ہاتھ سے چلا گیا تو ہماری ایم کیو ایم جتنی اوقات بھی نہیں رہنی، آپ کے پاس ہوتا ہے نا ایک نیگوشیٹنگ پاور ہوتی ہے کہ جناب ہم عوامی ہیں، ہمارے پاس ووٹ ہے، اس کے اوپر آپ نیگوشیٹ کریں گے یا اس طاقت پر آپ جناب آئیں گے، حکومت کریں گے، اتنی مضبوط ہوگی۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب کو اس چیز کا بھی پتہ ہے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں سنیے، بہت دلچسپ بات، حیران کن بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف پر براہ راست حملہ کیوں کیا، ان کے خلاف بیانات کیوں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حبیب اکرم صاحب نے بڑی زبردست اس بارے میں بات بتائی کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں نے مزاحمتی بیانیہ بنایا ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا ہے اور اس سے مقبولیت حاصل کی ہے، اب یہ کوئی اور نہ چھین لے۔ تو یہ جو نون لیگ کے کچھ لوگ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم مزاحمتی ہیں، نہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ یہ سب ایک پیج پر ہی رہیں، یہ الگ نہ ہوں، کیونکہ جو بھی حالات آگے آ رہے ہیں، معاشی حالات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے ملک میں۔ کہا گیا کہ جناب تاریخ میں عید میں سب سے کم خریداری ہوئی ہے، تو یہ سب جو حالات ہیں ان سب کو یہ سب بھگتے مل کر، یہ نہ ہو کہ یہ ڈبل گیم کرنا چاہے۔ تو عمران خان اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں، اپنی چال چل رہے ہیں، اپنی اسٹریٹجی پر عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا یہ جو 6 جماعتی اتحاد بنا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پکی ان کی کامیابی سمجھے ہو چکی ہے۔ طلال چودھری نے تو یہ بیان دیا کہ جی وہ پہلا جلسہ ہی ناکام ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ بھائی آپ تو کر کے دکھا دیں نا، آپ ایک کونسلر لیول کا جلسہ ہی کر دیں بلوچستان میں، آپ کی تو یہ حالت نہیں ہے۔ تو وہاں پر رکاوٹوں کے باوجود جس طرح انہوں نے جلسہ کیا ہے اور جو جماعتیں اس میں شامل ہیں، ان کی ناکامی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ واللہ اعلم جو اس وقت حالات ہیں ملک میں، یہ جماعتیں ٹائم لگ سکتا ہے، آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حکومت کو اتنا ٹف ٹائم دینے والی ہیں اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تحفظ آئین پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، یہ تحریک کا اعلان انہوں نے کر دیا اور یہ آغاز ہے۔ دن بدن آپ دیکھیں گے اس میں طاقت آتی جائے گی، دن بدن آپ دیکھیں گے اس میں طاقت آتی جائے گی۔ اور اس میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں، اس میں ابھی یہ صرف یہ نہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں دیگر طبقات شامل ہوں گے، اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے، اس میں آپ مزدوروں کو دیکھیں گے، اس میں آپ
دیگر تنظیمیں چاہے وہ اساتذہ کی ہیں, کلرک ایسوسیشن, تاجر ایسوسیشن, جتنی بھی ہیں, کسان ایسوسیشن, وہ سب شامل ہوں گے. کسانوں کا آپ دیکھیے نا برا حال ہو رہا ہے جناب, وہ 3000 بھی ان کو نہیں ریٹ مل رہا ہے اس وقت گندم کا, وہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ سب لوگ جب شامل ہو جائیں گے تو حکومت کے لیے آپ دیکھیں گے اور زیادہ ٹف ٹائم ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب اپنی گیم میں لگے ہوئے ہیں, زرداری صاحب اپنا وقت دیکھ رہے ہیں, نواز شریف صاحب اس چکر میں شہباز شریف کو امبیرس کر رہے ہیں کہ چلو چلو حکومت میں ہی رہو, بیٹی بھی حکومت میں ہے, سارے مزے بھی کریں گے, ہم جیلوں سے بھی باہر ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں کہ جناب کسی وقت بھی حکومت ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو دیکھیں ہمیں تو چلنے نہیں دیا گیا, یا حالات کچھ بھی بنتے ہیں تو ہمیں تو چلنے نہیں دیا گیا, ہمیں نکال دیا گیا, فلاں ہم تو تھے ہی نہیں حکومت میں. وہ بھی سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ایک اور بڑی اہم خبر جناب جو آپ سے شیئر کرنی ہے, دشمن نمبر 1 پاکستان کا مارا گیا. 50 لاکھ روپے اس کے سر کی قیمت تھی, اور یہ جناب سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ مارا گیا ہے. اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ 2 ہمارے جوان بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. اس کے دہشت گرد کے 2 ساتھی زخمی ہوئے ہیں. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے, اور اگر یہ زخمی اسی طرح اگر ان کی یعنی یہ مارے نہیں جاتے تو اس کے بعد بڑی انفارمیشن مزید ہاتھ لگ سکتی ہے, کیونکہ یہ جو دہشت گرد ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا, آپ حیران ہوں گے. یہ جو ابھی آپریشن ہوا ہے یہ ضلع بنیر میں تھا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اور انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا جس کو ہلاک کیا گیا ہے. اور یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ دہشت گردوں کا سرغنہ تھا, یہ کوئی عام دہشت گرد نہیں, یہ سرغنہ تھا دہشت گردوں کا. سلیم عرف ربانی یہ ہلاک ہوا ہے. 2 دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں, جبکہ دہشت گردوں سے مقابلے میں 2 بہادر جوان بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں. اور اب اس میں آپ سے جو انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ افتخار فردوس صاحب بڑے زبردست صحافی انٹرنیشنل پائے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان ڈائری نے بھی اس خبر کو شیئر کیا ہے کہ یہ سلیم ربانی جو ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مالاکنڈ ڈویژن میں یہ بنیر میں مارا گیا ہے. اور اس میں جناب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر خطرناک دہشت گرد تھا. ایک تو میں نے بتایا نا 50 لاکھ اس کے سر کی قیمت تھی. یہ بہت بڑا ٹریننگ کیمپ چلاتا تھا 4 باغ میں, اور بڑا عجیب و غریب یہ کردار تھا. سوات کے علاقے میں یہ چلاتا تھا ٹریننگ کیمپ, اور اس وقت جناب سوات میں جب ٹی ٹی پی کا بڑا زور تھا تو اس نے فضل اللہ کو جوائن کیا, اور پھر 2008 کی یہ بات ہے, اور یہ جو پہلے ٹریننگ تھے پیوچار میں اس وقت ہی اس میں شامل تھا. اور پھر اس نے اپنا ٹریننگ سکول باقاعدہ بنایا. Several videos of the time were shot in the training school and CDs were distributed. پھر اس کی جناب ٹریننگ کی ویڈیوز اس نے بنائیں, CDs تھیں اس کی وہ اس نے پھیلائیں, اور پھر اس میں نظر آتا تھا کہ نقاب پوش جو ہیں وہ جدید ترین اسلحہ لے کر ٹریننگ کر رہے ہیں دہشت گردی کی, اور IED ایکسپرٹ اس کو مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس, بارودی سرنگ کہہ لیں. اور پھر یہ اس نے کئی پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا, سیکورٹی اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا جب یہ مٹا سوات میں تھا. تو یہ اتنا مطلوب دہشت گرد تھا, اور یہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچا ہے, یہ مارا گیا ہے. پورے پاکستان کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو افسوسناک خبریں آئی ہیں ان میں یہ بھی کہ 24 افراد جاں بحق ہوئے ہیں آسمانی بجلی گرنے سے. 24 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. پنجاب اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے. یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ 24 افراد صرف پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ آسمانی بجلی گرنے سے یہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک قدرتی آفت کی صورت اختیار کری آسمانی بجلی, کہ صرف 24 گھنٹوں میں ہی اتنے لوگ اس آسمانی بجلی کا نشانہ بنے ہیں. اور پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جان سے چلے گئے, اس میں بچے, خواتین, مرد, مزدور یہ سب شامل ہیں. کوئی کسان ہیں, کہیں گھروں پر بجلی گری ہے, کہیں میدان میں بجلی گری ہے. بہت زیادہ یہ واقعات ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں. آخر میں جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے کہ ان پر ایک ڈاکومنٹری فلم بن رہی ہے, اور اس میں 3 ادارے شامل ہیں. نیٹ فلکس, بی بی سی جو کہ سب سے بڑا براڈ کاسٹنگ کا ادارہ دنیا میں اس وقت ہے, اور ITV بھی اس میں شامل ہے, یہ بھی ایک بڑا ادارہ ہے. اور ان تینوں کی کلیبریشن کہہ سکتے ہیں آپ. مین اس میں ٹیم جو ہے BBC کی ہے جو ڈاکومنٹری بنانے کی ہے, اور اس میں جناب تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہے, صرف تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے کہ جو ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں اور یہ جو فیکٹس ہیں وہ شیئر کیے جائیں. اب وہ ان کی جانچ پڑتال کریں گے, اور BBC کے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں, نیٹ فلکس یا ITV جو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ان فیکٹس کو جانچا جائے گا. اور وہ ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, چیزیں کلیکٹ کر رہی ہیں. اور عبدالقادر نے خبر دی ہے کہ جی اگلے 6 ماہ میں یہ سارا عمل مکمل ہوگا, اور شاید 1.5 سے 2 ماہ میں اس کی تشہیر شروع بھی ہو جائے گی مختلف پلیٹ فارمز پر. تو عمران خان صاحب کی زندگی پر اور حالیہ حالات پر پچھلے 2 سال پر یہ ساری ایک ڈاکومنٹری انٹرنیشنل لیول کی, اور نیٹ فلکس جو سب سے بڑا اسٹریمنگ کا پلیٹ فارم ہے وہاں پر آنے والی ہے.
اب پتہ نہیں حکومت کس طرح سے اس کا مقابلہ کر پائے گی، بی بی سی کو کیا کہے گی، کیونکہ وہی بات ہے کہ جس طرح پہلے انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیا بی بی سی جو کچھ کہے گا اس پر کوئی اعتراض کر سکے حکومت کی طرف سے بھی اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی، کیونکہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اپنا ویو اس پر دینا ہے اور ساری وہ جانچ پڑتال کر رہے ہیں، وہ خاموشی سے آ رہے ہیں، ان کے ٹیم کے لوگ جا رہے ہیں، چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں، جو بھی انہوں نے ڈاکومنٹری کے لیے شاید فلمانا ہے وہ سب کچھ. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑی دھماکہ خیز ایک ڈاکومنٹری ہے عمران خان کی زندگی پر جو آنے والی ہے. تو اس کا بھی جناب ظاہر ہے کہ لوگوں کو انتظار ہوگا، اور پتہ نہیں پھر اس کے بعد اب مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی نہیں ہیں، وہ تو کہتے تھے ہم اکانومسٹ کو دیکھ لیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انہوں نے تو کچھ کیا نہیں. اب یہ حکومت اب اس کے لیے پتہ نہیں کیا کرے گی کہ ابھی سے کس طرح سے ہم اس کو روک سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ ایک اور ان کے لیے مسئلہ بننے والا ہے آنے والے دنوں میں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.